اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع وہ ہے ہمسایہ۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ امی درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا۔ وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے ہمسایہ۔ اسلم کی جو ماں تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، کیونکہ اس کے پاپا جو ہے وہ کئی کام پہ باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی مومی جو ہے وہ بیمار ہو گئی۔ اسلم جو ہے وہ تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ امی درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ گوتم کا جو مکان تھا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جو ہے وہ اس کی آواز سن کر جاگ گیا۔ وہ باہر آیا اور اس نے اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں کسی کام کے لیے، اور امی جو ہے اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹا، سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات کہی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں بہت تکلیف ہو رہا ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے ساتھ رہو، میں ابھی آتا ہوں، باقی وسلام۔